یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات بار بار پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اب عجیب سی بات ہے کہ وہ یہ الزام نون لیگ پر لگا رہے ہیں، تو اس سے کیا مفہوم سمجھا جائے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا ہے؟ پھر وہی الزام ایم کیو ایم پیپلز پارٹی پر بھی لگا رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کسی کا تعلق استوار ہو گیا ہے؟ یعنی یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک جگہ پیپلز پارٹی مورد الزام ٹھہرائی جا سکتی ہے اور ایک جگہ نون لیگ؟ دیکھیے، جو ایشو ہے وہ ہے کہ ایم کیو ایم کا تو بالکل دوسرا معاملہ ہے، لیکن جو ایشو پیپلز پارٹی کا ہے اور نون لیگ کا ہے وہ یہ کہ اٹ از بیٹل فار پنجاب، کہ پنجاب میں کون جیتتا ہے اور پنجاب میں کس کو کتنی نشستیں ملتی ہیں، کیونکہ پنجاب ہی جو جیتے گا وہی زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگا حکومت بنانے کی۔ اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ سندھ میں تو بہت کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، حالانکہ سندھ میں بھی اس کو بعض سیٹوں پہ سرپرائزز مل سکتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں اور کسی حد تک درست سمجھتے ہیں کہ سندھ کے اندر وہ کمفرٹیبل پوزیشن پر ہیں۔ پنجاب میں ان کا معاملہ بڑا ڈائسی سا ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی 2013 کے بعد سے بالکل کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ ہو گئی ہے۔ وہ کم بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایک آدھ سیٹ پر ان سیٹ انہیں مل جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ کافی حد تک انڈرسٹینڈنگ بن گئی ہے کہ اگلی گورنمنٹ جو ہے پی ایم ایل این کی بنے گی۔ ایگزیکٹلی، ظاہر ہے بالکل۔ اس وقت پی ایم ایل این کا پنجاب میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے نہیں سر ہے۔ مظہر صاحب، یہ جو دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ وقت پہلے تک ان میں کافی گرما گرمی نظر آئی، لیکن نون لیگ اب تھوڑا سا بیک فٹ پر جاتی نظر آ رہی ہے۔ سر وجہ کیا ہے کہ کیا نون لیگ ابھی بھی ایک نرم رویہ چاہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک ہارڈ ہٹنگ سٹانس لیے ہوئے ہے؟ سر یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کوئی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت بیانات دے رہی ہیں یا پھر واقعی معاملہ اتنا ہی گرم ہے؟ شکریہ ثنا۔ نہیں، انڈرسٹینڈنگ کے تحت تو نہیں دے رہی، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی ظاہر ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ کی، اور ایون جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جب پی ڈی ایم بنی، اس وقت بھی پی ایم ایل این پی ڈی ایم بننے سے پہلے پی ایم ایل این سمجھتی تھی کہ 2018 میں جو کچھ ہوا، خاص طور پہ بلوچستان میں، اس میں پیپلز پارٹی کا ہاتھ تھا، زرداری صاحب کا ہاتھ تھا، لیکن اس کے بعد ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی بنی، پھر وہ پی ڈی ایم کا حصہ بھی بنے، لیکن ایک ڈسٹرسٹ ہمیشہ سے دونوں جماعتوں میں رہا ہے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ حالانکہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن ہوا، بہت سے دونوں نے اعتراف بھی کیا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن وہ ڈسٹرسٹ کہیں نہ کہیں موجود نظر آتا ہے ہمیں۔ اور جب پی ڈی ایم بن گئی تھی اس کے بعد 2018 کے الیکشن کے بعد سینٹ میں جو کچھ ہوا، سینٹ کے الیکشنز میں، اس میں بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، جی، لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ غالباً دسمبر 2020 میں جب پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی، اور وہ نکلی اس وجہ سے کہ پی ایم ایل این نے، جو پی ڈی ایم کا ایک کمپوننٹ تھی، پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی پر چند الزامات لگائے، اور انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی، کیونکہ اس وقت لانگ مارچ کا تھا، یہ تھا کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفیٰ دیا جائے یا لانگ مارچ اسلام آباد جا کے استعفیٰ دیا جائے۔ اور اس دوران اس میٹنگ میں جو طارق فضل چودھری صاحب کے گھر پہ ہوئی تھی، اس کے اندر ایک زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، زرداری صاحب دونوں ہی ویڈیو لنک پر تھے، ایک لندن سے ایک کراچی سے غالباً، ٹھیک، ان کے درمیان کچھ اس طرح کا تبادلہ ہوا، خاص طور پہ زرداری صاحب نے اس طرح کا طنز کیا کہ پیپلز پارٹی کا موقف تھا کہ پہلے استعفیٰ نہیں دینا چاہیے، جا کے استعفیٰ دینا چاہیے، جا کے غور کریں گے ہم کہ استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کا خاص طور پہ یہ موقف تھا کہ نہیں، پہلے استعفیٰ دیں اور پھر جا کے ہم اس حکومت کا خاتمہ کریں۔ ٹھیک، اس کے دوران پھر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ آپ آ جائیں، آ کے آپ لانگ مارچ کو لیڈ کریں پھر، تو اس میں اور تلخی بڑھ گئی اور فائنلی پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئی، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کبھی بھی پی ڈی ایم میں نہیں گئی، لیکن ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس جب آیا تو اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کیا اور پی ڈی ایم نے بھی
اور انہوں نے مل کر ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان صاحب کو نکال دیا. اس کے بعد جو 16 مہینے نظر آتے ہیں ہمیں, اس میں فارن منسٹر بلاول بھٹو رہے, سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی,